امام مسلم روایت کرتے ہیں، بابو فضل دوام الذکر والفکر فی امور الاخرہ میں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے روایت کی۔ حضرت حنظلہ صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم بیٹھے، آقا علیہ السلام نے وعظ و نصیحت فرمائی، سمجھایا اللہ کے رسول نے وعظ و نصیحت فرمائی، اور صحابہ دیگر روایات سے بھی پتہ چلتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھتے، آقا علیہ السلام جنت کا ذکر کرتے، جہنم کا ذکر کرتے، تو ایسی کیفیت ہوتی کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بے انتہا کیا دل متاثر ہوتا، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک اثر پڑتا صحابہ پر۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں محفل کے بعد گھر گیا، بیوی بچوں سے ملاقات ہوئی، اور گھر میں گئے، بیوی سے مسکرا کر بات کرنا، بچوں سے کھیلنا، بچوں کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا ایک طبیعی بات ہے، ایک فطری بات ہے، اس میں مشغول ہو گیا۔ پھر ایک احساس دل میں جاگا تو اچانک گھر سے باہر نکلے حضرت حنظلہ، وہ فرماتے گھر سے باہر نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہوئے نظر آئے، ملاقات ہوئی، حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے عیبوں پر آگاہ فرماتا ہے، اپنے عیبوں پر، دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ ہمارے زمانے کے لوگوں کا مزاج ہے۔ کامیاب لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں دیکھتے ہیں، دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں، دوسرے میں یہ برائی دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی وہ کتنا برا ہے، وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ برائی میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی اصلاح کر لیں۔ تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں ساری دنیا منافق ہو گئی نہیں، ہمارا مزاج کیا تھا، ہم کہتے کہ بھئی زمانہ کتنا خراب ہو گیا، لوگ کتنے خراب ہو گئے، اپنے بارے میں کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے اے ابوبکر صدیق آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم جاتے ہیں، آقا نصیحت فرماتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی باتیں ہوتی ہیں، دوزخ کی باتیں ہوتی ہیں، تو کیفیت ایسی ہوتی ہے بالکل آنکھوں کے سامنے وہ ہے، لیکن گھر کو آتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ حالت نہیں رہتی جو مجلس رسول میں ہماری حالت ہوتی ہے، تو یہ تو منافقانہ علامت ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا حنظلہ تم اکیلے نہیں ہو، میری بھی یہی حالت ہے، پھر اب کیا کریں؟ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس مشکل کا حل کیا ہے، ہماری تو کیفیتیں ایسی ہیں کہیں آخرت میں ایمان کے لالے نہ پڑ جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی خیال آیا؟ ارے آج کے پیدا ہونے والے کو مرنے تک کبھی خیال نہیں آتا، اس کا مرنے تک کبھی خیال آتا ہے؟ کیونکہ آج کا انسان یہ فیصلہ کر کے چلتا ہے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی، میں جنت میں جاؤں، جنت تو میں نے جاگیر کے طور پہ لکھا کے آیا ہوں دنیا میں۔ آج کے مسلمان کے جینے کا طریقہ یہ ہے، آپ کسی مسلمان کو دیکھو، آپ کوئی اپنے آپ کو برا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آج کی زندگی، ساری دنیا کو تو برا مانتا ہے، خود کو سب سے بڑا جنتی مانتا ہے، سب سے بڑا جنتی۔ یہ خرابی ہے ہمارے دور کی، مگر صحابہ کرام کا مزاج وہ نہیں تھا، وہ فکر آخرت میں، ایمان اور اسلام کے معاملے میں انتہائی محتاط، انتہائی حساس تھے، انتہائی حساس۔ اب دونوں چلے اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں، ابوبکر صدیق بھی حضرت حنظلہ بھی، اس بات پہ نکلے ہیں کہ آپ کی محفل میں کیفیت الگ اور گھروں میں جائے تو وہ کیفیت نہیں رہتی یا رسول اللہ، ہماری طرح تو حالت نہیں ہے، گھروں کی جو صحابہ کی کیفیت ہے وہ کیفیت ہمارے عبادت کرنے کے ماحول میں جو کیفیت ہے نا اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی کیفیت ہے وہ، اس کے باوجود بھی صحابہ اس کو کم جانتے ہیں۔ اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں جا کر شکایت کی، اللہ کے وسلم نے سن کر فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، اے حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہے، ہر وقت ہر جگہ ایک ہی کیفیت نہیں ہوتی۔ بازار میں بیٹھنے والا آپ دیکھتے نا اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جمعہ میں وقت سے پہلے آ کے بیان میں بیٹھنے والے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جمعہ کی نماز وہ بھی آ کے پڑھ لیتا ہوں گا
مگر جو آ کے انتظار کر کے بیان سن کے جمعہ پڑھتے ہیں ان کی کیفیت میں، جو ڈائریکٹ انٹری مارتے ہیں جمعہ کی جماعت میں، ان کی کیفیت میں فرق تو ہوتا ہے نا، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کس جملے کا اثر دل پر ڈال دے، دلوں کی کیفیت بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا وقت وقت کی بات ہوتی ہے، فرمایا وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ خُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کیفیت میری صحبت میں ہوتی ہے، میری مجلس میں ہوتی ہے، میرے بیان کے دوران ہوتی ہے، ذکر آخرت کے دوران ہوتی ہے، قرآن کے ذکر کے دوران ہوتی ہے، اے صحابہ یہی کیفیت دائمی رہے، یہی کیفیت ہمیشہ رہے تو پھر حالت یہ ہوگی کہ فرشتوں کو آ کر تم سے مصافحہ کرنا پڑے گا، فرشتوں کو آ کر تم سے مصافحہ کرنا پڑے گا، تم راستہ چلو تو فرشتوں کو آ کر سلام کرنا پڑے گا، فرشتے آ کر سلام کریں گے، وہ کیفیت ہے، وہ ایمان کی کیفیت ہے۔ یعنی اس میں آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کو تسلی دی، ہم کو نہیں۔ ہمارے مزاج میں، ہمارے طریقے میں، صحابہ کے طریقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہمارے روزمرہ جینے کے طریقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن صحابہ اس چیزوں کو دیکھ کر بھی اتنے گھبرا جاتے تھے کہ کہیں ہمارے ایمان کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں عمل میں ہم پیچھے نہ ہو جائیں، کہیں آخرت کے اجر و ثواب میں ہم پیچھے نہ ہو جائیں۔